اچھا، کیا آپ کے پاس بھی پیسہ آتا تو ہے لیکن ہاتھ میں رکتا نہیں؟ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسی چیز کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو تقریباً ہر انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ ہے، یعنی دولت اور اسے محفوظ رکھنے کی وہ ڈیلی کی جدوجہد۔ دیکھیں، یہ کوئی پیسے کمانے کی عام روایتی بحث نہیں ہے، بلکہ پیسے کو ٹھہراؤ بخشنے کا ایک خاص روحانی طریقہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اسے ایسٹرولوجسٹ سید صاحب نے پیش کیا ہے۔ تو چلیے اس روحانی عمل کی ساری تفصیل کو تھوڑا آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پیسہ آتا ہی کیوں ہے اگر اس نے بس ایسی ہوا میں غائب ہو جانا ہے؟ یقین مانیے یہ ایک گلوبل مسئلہ ہے۔ ضبط کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ سب سے بڑا شکوہ ہے جو لوگ ان سے کرتے ہیں۔ آمدنی تو بہترین ہوتی ہے، بزنس بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب اسے بچانے کی بات آتی ہے نا تو پیسہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دن رات کی محنت سے کمایا گیا پیسہ محفوظ نہیں رہ پاتا؟ اس ایکسپلینر میں اصل میں ہم اسی شکوے کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برکت والی دولت کا فلسفہ اور حلال اور برکت کو سمجھنا۔ آپ کے اس عمل کی بنیاد صرف دولت جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک پورے فلسفے کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، سورس مٹیریل میں بزرگوں کی حکمت کو ظاہر کرتی ایک بہت ہی زبردست روایتی کہاوت ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ عیش ضرور دیتا ہے لیکن اسے ہینڈل نہ یعنی سنبھالنا بھی نصیب کرے۔ کتنی گہری بات ہے نا؟ اس باریک نکتے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آسائشیں یا پیسہ حاصل کر لینا خوش قسمتی کی صرف آدھی تصویر ہے۔ اصل کامیابی اور فارچون تو اس دولت کو احتیاط اور عقلمندی سے سنبھالنے کی صلاحیت میں چھپی ہے۔ تو آخر یہ برکت چیز کیا ہے؟ آج کے اس تجزیے میں برکت کو ایک ایسی خاص رحمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو آپ کی دولت کو فائدہ مند اور اطمینان بخش بناتی ہے۔ یہ وہ ان سین روحانی ایلیمنٹ ہے جو آپ کے ہارڈ ارنڈ پیسے کو فضول خرچیوں کی بھیٹ چڑھنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس بتائے گئے روحانی عمل کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انہی مخصوص برکتوں کو مالی معاملات میں شامل کیا جائے تاکہ تھوڑی رقم بھی آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بالکل کافی ہو جائے۔ 3 ہفتوں کا روحانی عمل اور اس کا تفصیلی طریقہ کار۔ یہاں سے ہماری اس ڈسکشن کا عملی حصہ شروع ہوتا ہے جو کہ کچھ مخصوص اصولوں پر مبنی ہے۔ اب اس عمل کو سمجھنے کے لیے وقت کی پابندی کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کوئی عام روٹین نہیں بلکہ مسلسل 3 ہفتوں پر مشتمل ایک پراپر کمٹمنٹ ہے، اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ دن کی مخصوص پابندی لازمی کرنی ہے۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف جمعرات یعنی تھرسڈے کے دن کیا جانا چاہیے، پہلے ہفتے کی جمعرات، پھر بلا ناغہ دوسرے ہفتے کی جمعرات اور آخر میں تیسرے ہفتے کی جمعرات۔ اس طریقہ کار میں گیپ آنا یا تسلسل کا ٹوٹنا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا، جب دن مقرر ہو جائے تو پڑھائی کا ترتیب وار طریقہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا قدم پورا 14 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر فوراً بعد درمیان میں ٹھیک 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ مکمل ہونے پر آخر میں واپس 14 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت ہی اہم روحانی قدم بتایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس تمام پڑھائی کا ثواب بی بی فاطمہ زہرا کو ہدیہ کیا جائے، اور آخری قدم میں ان کے وسیلے سے دعا مانگ کر اپنے والیٹ یا پرس پر دم کرنا ہے، یعنی پھونکنا ہوتا ہے۔ ان مراحل کے بعد کرنسی یعنی رقم کے حوالے سے ایک بڑا ہی دلچسپ پوائنٹ بتایا گیا ہے۔ 11 یعنی 11 کا ہندسہ اس میں بہت نمایاں ہے۔ جب آپ والیٹ پر دم کر لیں تو اس پرس میں 11 روپے کی رقم رکھنی ہوتی ہے۔ اب اگر 11 کا نوٹ دستیاب نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی ایسی رقم رکھی جا سکتی ہے جس میں 11 کا فگر آتا ہو، جیسے 110 روپے یا پھر 1100 روپے۔ یہ رقم صرف پہلی جمعرات کو ہی پرس میں رکھنی ہے اور پھر اسے وہیں محفوظ رہنے دینا ہے۔ باقی جو آنے والی دونوں جمعرات ہیں ان میں بس پڑھائی کر کے دم کرنا ہوگا۔ متوقعی نتائج اور بچت، یعنی اس عمل کے بتائے گئے اثرات کیا ہیں؟ 3 ہفتے کی اس مخصوص روحانی پابندی کو مکمل کرنے کے بعد آخر توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ اب اس 3 ہفتے کے کمٹمنٹ کے بعد چند بہت واضح اثرات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا والیٹ پیسوں سے کمپلیٹلی ختم نہیں ہوتا۔ دوسرا نتیجہ اضافی دولت کی فراوانی ہے، جس سے دوسروں میں رقم تقسیم کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تیسرا اور ایک بڑا اہم دعویٰ یہ ہے کہ فضول خرچی پر مکمل بریک لگ جاتی ہے۔ اور چوتھا، انسان کے اندر سے خود بخود پیسے بچانے کی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں تو یہی وہ بنیادی شکایت تھی جس سے ہم نے اس ایکسپلینر کا آغاز ہوا تھا کہ پیسہ ٹکتا نہیں ہے۔
اس عمل کا مقصد ایگزیکٹلی اسی مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اب ان تمام تفصیلات کو جاننے کے بعد ایک انتہائی اہم اور گہرا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، روحانی عمل اور برکت کی طلب تو اپنی جگہ بالکل بجا ہے، لیکن دولت کو محفوظ رکھنے کا آخری دار و مدار انسان کی اپنی صاف نیت اور مالی ڈسپلن پر کتنا زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا صرف وظائف کافی ہیں یا ان کے ساتھ ساتھ پیسے کا احترام اور عملی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر واقعی غور کرنا انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ایکسپلینر میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس پوائنٹ پر ضرور سوچیے گا۔